فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. کہ آج سورہ نساء کے دو مقامات سے درس ہوگا، ایک آیت نمبر 2 و 3 اور دوسرے آیت نمبر 127 سے 130 تک۔ یہ آپس میں چونکہ متعلق ہیں اور انہی آیات کی در حقیقت وضاحت کچھ ہے کہ جو ان آیات میں آئی ہے، لہٰذا ہم ان کو ایک ہی نشست میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے جس کا مطالعہ ہم گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں، وہ یاد ہوگا کہ بہت ہی اہم، بہت گمبھیر، بہت جامع آیت ہے، لیکن اس میں خاص طور پر جو آج بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے، جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کی باز پرس کا خوف، اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ،
یہ چیزیں اگر انسان کے ذہن میں ہیں، قلب میں ہیں، اور یہ چیز مستحضر رہے تو پھر انسان کا کردار درست رہے گا، عمل صحیح رہے گا۔ اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا ابتدا میں، اس سورہ مبارکہ میں انسانی اجتماعیت کی جو اولین سطح ہے، یعنی عائلی نظام اور معاشرت، اس کی پھر بلندتر سطح ہے ملی نظام اور ریاست کا نظام۔ تو جو بنیادی سطح ہے اس کے بارے میں بڑے اہم اور بڑے بنیادی ہدایات جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ معاشرے میں اب جو کمزور طبقات ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر طاقت ہے، وہ اپنا حق خود بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سے معاہدہ کیا تھا، معاہدہ کر کے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال سکتا ہے، کوئی پولیس پرچہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو لا کر جو ہے دباؤ دلوا سکتا ہے۔ مختلف طریقے ہیں کہ جن سے وہ اپنا حق آپ سے وصول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دو طبقات ایسے ہیں معاشرے کے کہ جنہیں کہنا چاہیے کہ وہ بے بس اور کچھ لاچار اور کمزور ہوتے ہیں۔ ایک یتیم اور دوسرے خواتین۔ یتیم کا معاملہ از خود ظاہر ہے، اظہر من الشمس ہے، اس کا پشت پناہ نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے جو اس کے حقوق کی نگہداشت کرے، اس کی طرف سے دفاع کرے، اس کے حقوق کا کسی سے مطالبہ کر سکے جو اس کے حقوق کو غصب کر رہا ہو۔ خواتین کا معاملہ بھی یہ ہے، وہ صنف نازک ہیں، اگرچہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بہتر حیات ہے، نصف بہتر حیات، نصف بہتر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال صنف نازک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک خاندانی نظام میں ان کی حیثیت جو ہے وہ تابع کی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ میں۔ اصل میں ویسے تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ لیکن سورہ نساء میں تو کھل کر آئے گا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کا ہو جانا جو اب استعمال کرتے ہیں بطور اصطلاح، تو انسانوں میں سے یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ حیوانات میں اس کے برعکس ہے، یتیم وہ کہلائے گا، وہ بکری کا بچہ یتیم کہلائے گا جس کی ماں مر گئی ہو، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ انسانوں میں ایک نظام ہے معاشرت کا، اور اس میں ظاہر بات ہے خاندان کا ایک نظام ہے، خاندان کا سربراہ ہے، باپ جو ہے اسے حیثیت حاصل ہے خاندان کے سربراہ کی، نگہداشت جو ہے خاندان کی اس کے ذمے ہے، خاندان کی ضروریات کا بہم پہنچانا اس کے ذمے ہے، اس کی معاش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے۔ لہذا انسانوں میں تو اگر باپ نہیں رہا تو وہ یتیم ہو گئے، لیکن یہ کہ حیوانات میں وہ نظام معاشرت تو موجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانات میں تو ماں ہی نگہداشت کرتی ہے، بچوں کو بچاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بعض حیوانات میں اندیشہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کو کھا جائیں گے۔ بلے جو ہیں، وہ بلی کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بلی کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلہ آ کر کھا جائے گا، اور وہ اسی لیے بچوں کو لیے پھرتی ہے، وہ 7 گھر دیکھتی ہے، 7 جگہ ٹھکانے بناتی ہے، کسی طریقے سے اس باپ کی دست رس سے یہ باہر رہے۔ اس طرح شیر کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، وہ تو اصل میں شیرنی ہے جو حفاظت کرتی ہے، اپنے اس نر کے مقابلے میں بھی وہی حفاظت کرتی ہے اپنے بچوں کی۔ لہذا حیوانات میں یتیم وہ بچہ ہے کہ جس کی ماں مر گئی ہو، جبکہ انسانوں میں یتیم وہ ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یتما بعد الاحتلام، بچوں کے بالغ ہو جانے کے بعد پھر یتیمی کا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں کہلائیں گے جب بالغ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ لڑکوں میں بلوغت جو ہے وہ احتلام اس کی علامت ہے،
تو لا یتم بعد الاحتلام، اب اس کے بعد کوئی یتیمی کا معاملہ نہیں ہے. یتیمی کے دائرے سے وہ آدمی نکل گیا، جو بالغ ہو گیا وہ گویا کہ اپنے قدموں پر اب خود کھڑا ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ آت الیتامی اموالہم، پس منظر کیا ہے؟ اس معاشرے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا جو ہے وہ شیر مادر کی طرح لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ جیسے کہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ایسے یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لیا. اسی لیے جو ابتدائی صورتیں ہیں، یدعو الیتیم فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. پوری کی پوری وراثت تم چاہتے ہو کہ سمیٹ کر خود ہی ہڑپ کر جاؤ. تو اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ یتیم کا باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو بھی وہ بال چھوڑ کر مرا ہے اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے اس یتیم کے ولی کی، نہ یہ کہ وہ اس کو خود ہڑپ کر جائے. جب تک کہ وہ بچہ آگے چل کر اسی رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب تک وہ ہوش مند نہیں ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اس وقت تک تو حفاظت جو ہے وہ ولی کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ اس کو ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے، وہ معاملات کے اپنے خیر و شر کو، برے بھلے کو پہچاننے کے قابل ہو جائے، پھر اس کے حوالے کر دینا اس کا مال لازم ہے، جس پر کہ پھر 2 گواہ بھی بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد کوئی اجتماع نہ رہے کہ یہ چیزیں اس کے والد چھوڑ کر گئے تھے، یہ میں آپ لوگوں کی گواہی کے ساتھ آج اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ایسا نہ کرو کہ اپنی کسی خراب شے کو بدل لو اس یتیم کی کسی اچھی چیز سے. یعنی بھیڑیں بکریاں ہیں، یتیم کی بھی کچھ بھیڑیں بکریاں ہیں، اور جو آپ کا اس کا جو ولی ہے، چچا ہے یا کوئی اور ہے، ماموں ہے، کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہوگا تو اس کی کفالت میں ہے، اس کی بھیڑیں بکریاں ہیں. اب اعلیٰ نسل کی بھیڑیں یا بکریاں تو اپنے اس میں سے یتیم کے گلے میں سے نکال کر اپنے گلے میں شامل کر لی، اور جو ادنا قسم کی تھیں انہیں وہ یتیم کے گلے میں داخل کر کے تعداد برابر کر دی. اپنے ضمیر کو مطمئن کیا کہ تعداد تو میں نے برابر کر دی ہے نا. لیکن یہ تتبدل جو ہے، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ تمہاری جو شے ناقص ہے، ادنا ہے، خراب ہے، نہ بدل لو اس کو یتیم کے کسی اعلیٰ مال سے، عمدہ مال سے، بہتر مال سے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرو ان کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر. یعنی چلیں جی ایک ہی، اب کیا 2 علیحدہ گلے کیا بنانے ہیں، ایک ہی گلہ بنائے رکھو، اور اس کے اندر بھی مال کے گڑبڑ کرنے کے اندر پھر زیادہ امکان ہو جائے گا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ کی جا سکے. یا جیسے کہ یہ سرمایہ اس کا تھا، میری دکان ہے، میں یہ سرمایہ بھی اسی میں لگا لیتا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ یتیم جو ہے وہ اپنے مفادات کی نگہداشت نہیں کر سکتا. آپ نے اب اس کا سرمایہ بھی اپنے کاروبار میں لگا لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں پھر انصاف نہ کریں اور اس کا جو حق بنتا ہے منافع کے اندر وہ اسے ادا نہ کریں. لہذا یہ گڑبڑ نہ کرو، علیحدہ علیحدہ معاملے کو رکھو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اپنے مالوں میں ان کے مال کو ملا کر، گڑبڑ کر کے اور الا ملا کر ان کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑی معصیت کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون چونکہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، لیکن اگرچہ سورہ بقرہ بحیثیت مجموعی وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ نساء سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، وہ تو ہجرت کے فوراً بعد کی ہے. ہجرت سے لے کر اور غزوہ بدر تک کا زمانہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیات کے نزول کا زمانہ ہے، جبکہ سورہ نساء جو ہے یہ تقریباً سن 6 کے اندر نازل ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو سورہ نساء جو ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی. لیکن اس مضمون میں یہ آیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت جو ہے بعد میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اب اہل ایمان کے لیے تو یہ بات بہت بڑی تھی. یہ حوب کبیر ہے، انہ کان حوبا کبیرا، تو انہوں نے انتہا جو ہے احتیاط کی کرنی شروع کر دی. چنانچہ یہ کہ اگر ہانڈی بھی ہے تو یتیم کی علیحدہ پک رہی ہے، اس میں کتنی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں وہ گن کر یتیم کو پہنچا دی جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھ سے گوشت اپنا تھا اور آدھا پاؤ جو ہے اس کے اندر یتیم کا ملا کر، لیکن وہ آدھے پاؤ کی بجائے پھر جب کھانے بیٹھے تو اسے ایک چھٹانک ہی اس کے حصے میں آیا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہونے پائے تو انہوں نے بڑی احتیاط شروع کر دی، اگرچہ اس پر ان کو مشقت ہو رہی تھی، تکلیف جھیل رہے تھے. کہاں یہ کہ ایک ہانڈی پکے، کہاں 2 ہانڈیاں علیحدہ علیحدہ پکے، ان کا حساب کتاب پورا رکھا جائے.
لیکن یہ کہ اس پر عمل کیا صحابہ کرام نے اسی شدت کے ساتھ، لیکن پھر اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوئے تو اس کا جواب دیا گیا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اے نبی یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کے اصلاح کرنا، ان کے حالات کی بہتری چاہنا، یہ ہے اصل خیر، اصل جو بھلائی مطلوب ہے۔ یعنی ایک ہے قانون کی روح اور اس کا مطلوب و مقصود۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال اپنے مال میں رلا ملا کر جو ہے انہیں ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، تو اس میں اصل میں جس شے سے روکنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا تمہارے پیش نظر نہ ہو، ورنہ فی نفس ہی یہ بات جو ہے جو تم پر گراں گزر رہی ہے، شاق گزر رہی ہے، تمہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے، یہ فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اصل میں تو ہے اصلاح، قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو بھی اپنے مال میں رلا ملا لو، مخالطت کر لو، اس میں آپس میں ملا لو مال کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا جاننے والا ہے، کون واقعتاً یتیموں کی اصلاح حال کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور کس کی نیت یہ ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کے ہڑپ کر جائے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ چاہتا تو تمہیں اسی مشقت میں پڑے رہنے دیتا، اسی تکلیف میں ڈالے رکھتا کہ علیحدہ رکھو، ہر شے علیحدہ رکھو، ہر چیز کا علیحدہ حساب رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے سکتا تھا، لیکن ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اس کے حکم دینے کے اختیار پر کوئی تحدید اور کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، کمال حکمت والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ اپنے احکامات کے اندر کچھ رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ پہلی بات جو آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ہو سکتی ہے، تو مال جو ہے ان کے آپس میں گڑبڑ کر کے ہو سکتا ہے غیر شعوری طور پر، تمہارا ارادہ نہ بھی ہو، سوچا نہ بھی ہو، کوئی پختہ عزم نہ ہو، لیکن پھر بھی غیر شعوری طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسا کر گزرو۔ لیکن اگر تم اپنی نیت کی پاسداری کرو گے اور اس کی حفاظت کرو گے اور اس کے اوپر خود نگرانی کرو گے، اسے خود سینسر کرتے رہو گے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سینسر کرے تمہاری نیت کو، ایک یہ کہ تم خود سینسر کرو اپنی نیت کو، میری نیت میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا ہے، میری نیت میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اگر تم اپنی نیت کو درست رکھ سکو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت دے کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ تم اپنے ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر، کاروبار ہے یا کوئی اور ہے، بھیڑیں بکریاں ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، ان کا ایک اجتماعی جو ہے وہ بندوبست کر سکتے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل کے اندر ڈالے رکھتا، لیکن نہیں، اللہ عزیز ہے لیکن حکیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد آ رہی ہے وہ آیت جس کا کہ آج کے خاص طور پر درس کا جو ہے اہم موضوع ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو یتیموں کے بارے میں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لیا کرو جو بھی تمہیں راست آئیں یا جو تمہارے لیے جائز ہو، عورتوں میں سے وہ دو بھی کر سکتے ہو اور تین بھی اور چار بھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، دو بیویاں ہیں لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر انصاف اور عدل کو اور قسط کو ملحوظ نہیں رکھ سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، ہاں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ملک یمین ہے، کوئی لونڈی ہے جو شرعی اعتبار سے اور اسلامی قانون کے عین مطابق تمہاری لونڈی ہے، تمہاری ملکیت ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ بہت قریب ہے اس سے کہ تم کہیں بہت زیادہ جھک نہ جاؤ، ایک ہی طرف جو ہے تمہارا میلان نہ ہو جائے۔ یہ آیت اس اعتبار سے ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کا ایک مفہوم تو جو فوری طور پر سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں، ماحول ہے، پس منظر ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جہاں پر ایک شخص کی ایک شادی ہونا جو ہے وہ ایک عجوبہ سمجھی جاتی تھی، عام طور پر تعدد ازدواج جو ہے وہ گویا کہ رول تھا، تمام ممالک میں، تمام تہذیبوں میں، تمام دنیا میں یہ معاملہ تھا۔ خاص طور پر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہوتی تھی، کوئی قبیلے کا سردار ہے، کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کسی گھرانے کا سربراہ ہے، تو اس کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بیوی ہو، اس کے لیے متعدد بیویاں ہوتی تھیں۔ حضرت
داؤد کے بارے میں جو آتا ہے، حضرت سلیمان کے بارے میں جو آتا ہے، یہ چیزیں تو روایات سے ثابت ہیں۔ باقی یہ کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی یہ پورا کا پورا رواج تھا۔ خود کرشن جی کے بارے میں جو آتا ہے کہ کئی سو ان کی دیویاں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، کئی سو تھیں۔ اس اعتبار سے یہ تمام تہذیبوں کے اندر قدر مشترک رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کی تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب جس کے ہم زیر اثر ہیں، اس میں جو وہ فیمنزم کی تحریک چلی اور عورتوں کے حقوق کا خاص طور پر جو ہے دنیا میں بہت چرچا ہوا، تو پھر یہ کہ پولی گیمی کے خلاف بالعموم ایک رائے بن گئی کہ نہیں، بس ایک شادی ہونی چاہیے، ایک مرد ایک عورت، شادی یہی ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے نکاح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو چونکہ اس وقت کا پس منظر یہ ہے، تو جو لوگ جدید حالات کے پیش نظر کچھ دین کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین کو پیلیٹیبل بنا دیں جدید لوگوں کے لیے، جدید ذہنیت رکھنے والے لوگ بھی دین کو قبول کر سکیں، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ دین کو جدید ایک فکر کے مطابق یا اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو ان کے سامنے اس کا جو مفہوم فوری طور پر آتا ہے، ویسے عام طور پر بھی کوئی شخص اگر پڑھے گا، چونکہ ہم میں سے بھی کوئی بھی، ظاہر بات ہے کہ جو موجودہ ظروف و احوال ہیں اور جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں اور جو لوگوں کے عام اذہان ہیں، جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، تو ہم بھی ان سے کلیتاً جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ ہمارے ذہنوں پر بھی سب کانشیس مائنڈ میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا یہ مفہوم سامنے یہ آتا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ اگر تم یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف سے کام نہ لے سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو تم شادیاں کر لیا کرو ان کے ماؤں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ یعنی یتیم ہے، کوئی ایک شخص ہے، اس کا وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا بھائی ہے، چاہے وہ خود شادی شدہ موجود ہے، اس کے پاس بیوی موجود ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ میرے بھائی کے یہ بچے ہیں، رل جائیں گے، یہ اگر ماں سے، یا تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ماں کوئی اور شادی کرے گی تو وہ اس کا جو نیا شوہر ہوگا، وہ یہ جو ربیب کہلاتے ہیں کہ جو کسی عورت کے ساتھ بچے آ رہے ہوں تو وہ وہاں پر اس کو حقیقی اولاد کا مقام تو حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ اس کے اندر مصلحت ہے کہ میں شادی کر لوں، اور میں شادی جو ہے اس اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ شادی کر لوں، تاکہ اس طور سے یہ ہے کہ بچے گھر کے گھر میں رہ جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی وراثت کا معاملہ ہے تو وہ بھی کوئی جھگڑے میں نہ پڑے، بلکہ یہ کہ خاندان کا نظام جو ہے وہ برقرار رہے۔ آج کل تو یہ چیزیں تقریباً ناقابل قیاس ہیں، تقریباً ناقابل تصور ہیں، لیکن قبائلی زندگی میں تو بالعموم ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہونا جو ہے بالکل قرین قیاس بھی ہے، بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مفہوم جو سامنے آتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر تم ان کی ماؤں میں سے جو تمہیں بھلی لگے، جو تمہیں راس آئیں یا جو تمہارے لیے جائز اور حلال ہو، ان سے شادی کر لو۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھابھی جو ہے وہ اپنی بہن کی سگی بہن ہو اپنی بیوی کی، تو ظاہر بات ہے کہ دو بہنوں کو تو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو تمہارے لیے جو بھی جائز ہو ان سے تم شادیاں کر لو، دو دو، تین تین، چار چار۔ لیکن یہ اگلا مضمون میں بعد میں لوں گا، پہلے اسی کو سمجھ لیجئے۔ یہ مفہوم ہے جو آج کل عام ہمارے جدید ذہن کے لوگ اس آیت کا لیتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے کہ یتیم کے لفظ کو تو عام رکھا گیا ہے، لیکن النساء جو ہے وہاں پر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ یتیموں کی مائیں ہوں، لیکن نساء جو ہے عام ہونے کے باوجود اس کا خاص معنی کیے گئے یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لیا کرو۔ اس میں ایک قباحت تو یہ سامنے آتی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر ایک سے زائد شادیوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لہذا گویا کہ اگر اجازت ہے اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کی تو وہ صرف اس شکل میں ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کی جائیں۔ یہ ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بالفعل غلط ہے، بالبداہت غلط ہے، حضور کے طرز عمل سے، صحابہ کے طرز عمل سے، اجماع امت کے طرز عمل سے بالکل غلط ہے، خلاف ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی دلیل بن سکتی ہے اگر یہاں پر امہات الیتامہ مراد لیا جائیں، النساء کی بجائے، عام خواتین کے بجائے یتیموں کی والدائیں جو ہیں وہ اگر قرار دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے پھر نکاح جو ہے ایک سے زائد وہ صرف اس شکل میں جائز ہوگا کہ یتیموں کی ماؤں سے شادی کی جائے۔ ایک تو یہ جو ہے اجماع امت کے خلاف ہے۔ دوسرا میں در حقیقت جو اصل قباحت واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک حدیث معصور بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، حدیث کی روح سے جو آتی ہے تفسیر یہ اس کے خلاف پڑتی ہے،
اور خود قرآن مجید میں آیت نمبر 127 ہے، اسی لیے میں نے ان آیتوں کو بھی آج پڑھا ہے، تو اس حوالے سے اس 127 آیت کے بھی خلاف جاتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ یہاں مراد اصل میں کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ یہاں یتامہ جو ہے لفظ عام ہے، لیکن یہ کہ اس دوسری تفسیر کی روح سے اس کو خاص کیا گیا ہے کہ یتیم لڑکیاں، یتیم لڑکیاں۔ ہوتا کیا تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صاحب نے، اس کے ہاں یتیم تھے بچے، اس کی کفالت میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس یتیم بچی سے شادی کر لی، یا یہ کہ اپنے کسی بیٹے کی شادی کرا دی۔ نتیجہ کیا ہوا، چونکہ اس بچی کا پیچھا موجود نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی سوال کرنے والا، کوئی اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والا، اس کے اوپر جو چاہا کیا، مہر دیا نہ دیا، دیا نہ دیا نہ دیا، جو چاہا کر لیا، اس لیے کہ کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا تو ہے نہیں، اس کے حقوق ادا کیے نہیں کیے نہ صحیح، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اصل میں اندیشہ کہ جب تم اپنی جو تمہاری ولایت میں تم ولی ہو جن بچیوں کے، یتیم بچیوں کے، اگر ان سے نکاح کر لو گے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معین کر دیا وہ تم نہیں دو گے، مہر بھی نہیں دینا چاہو گے، ان کا نان نفقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی تساہل برتو گے، تو پھر تم ان کو چھوڑو، یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتیں۔ اب یہاں نساء کا لفظ عام ہو جائے گا، وہاں پہلی تعبیر کے اندر نساء کے لفظ کو خاص کر دیا گیا تھا امہات الیتامہ کے حوالے سے۔ یہاں اس جو روایت کی روح سے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو تفسیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اور عورتوں سے جو بھی تمہیں، اگر کسی شخص کو واقعی ایک سے ساتھ زائد شادی کی ضرورت ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بیوی سے اس کے تقاضے جو ہیں، اس کے نفسانی کہہ لیجئے شہوت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ ایک سے زائد بیویاں کرنا چاہتا ہے، یا کسی وجہ سے کوئی ایک بیوی کی طرف سے طبیعت جو ہے اس کا میلان کسی بنا پر ہٹ گیا ہے، اور اس میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس کو وہ دوسری شادی کے ذریعے سے اس فتنے کا سدباب کیا جا سکتا ہو، تو وہ کرے شادیاں، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، 4 کی حد تک اجازت ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری تفسیر کے جو معصور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور خاص طور پر میرے لیے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں اس کی صراحت ہو رہی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 127 جو میں نے پڑھی تھی ابھی، وہ کیا ہے، خواتین کے مسئلے میں چونکہ کچھ اشتباہ رہ گئے، لوگوں کو بات واضح نہیں ہو پائی، شاید اسی وجہ سے کہ یہاں پر یتیم کا لفظ آیا ہے یتامہ، لیکن کیا اس سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، جبکہ یتیم لفظ کے اندر تو لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے النساء کا لفظ آیا ہے، تو نساء سے مراد کیا یتیموں کی مائیں ہیں، جبکہ نساء جو ہے وہ تو عام لفظ ہے۔ اس حوالے سے چونکہ ایک اشکال تھا تو اس لیے سوال کیا صحابہ کرام نے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں اجازت دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو بات پڑھی گئی تم پر یا پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں، قرآن مجید میں، یعنی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں، فی یتامى النساء، یہ اصل میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، اللاتی جن کو کہ لا توتونہن ما کتب لہن، تم ادا نہیں کرتے وہ چیز جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، مہر ادا نہیں کرنے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر شادی ہو رہی ہے کسی ایک عام لڑکی کے ساتھ، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ نکاح کے وقت طے کروائیں گے کہ اتنا مہر ہوگا، پھر یہ کہ اس کی ادائیگی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا مطالبہ کرنے کے اندر اس کو قوت ملے گی کہ میرے بھائی اور میرے والدین موجود ہیں، لیکن جو بچی ہے ہی آپ کی کفالت میں، اس کا نہ کوئی بھائی ہے جو اس کی طرف سے آپ سے کوئی مناقشہ کر سکے، نہ کوئی باپ ہے جو اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات پوچھ کر سکے، تو اس کا قوی امکان موجود ہے کہ آپ جو ہے اس کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی برتیں گے۔ اللاتی لا توتونہن ما کتب اللہ لہن، جن کو تم ادا نہیں کرتے ہو وہ شے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، متعین کر دی ہے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور پھر چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم بچی ہے، وہ حسین بھی ہے، حسن و جمال جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، رغبت بھی ہے، پھر یتیم بھی ہے، بے کس اور بے سہارا بھی ہے، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں، کوئی اس کی طرف سے بات پوچھ کرنے والا نہیں، یہ دونوں فیکٹرز بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ ترغبون ان تنکحوہن، تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو بغیر مہر ادا کیے، یا بس صرف ایسے ہی کہہ دیا، ادا نہیں کیا۔
والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے بھی جو چھوٹے بچے ہیں جنہیں تم دبا لیتے ہو، وان تقوموا للیتامی بالقسط، پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ یتیموں کے ساتھ تو تم پورے طریقے پر عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہو، وان تقوموا للیتامی بالقسط، قائم رہو یتیموں کے حق میں پورے عدل اور انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی کوئی خیر تم کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، جو نیکی کرو گے، جو بھلائی کرو گے، اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ ایک یتیم بچی سے اگر نکاح کیا کسی شخص نے، لیکن پھر یہ کہ اس کے سارے حقوق بھی ادا کیے اور اس کے لیے جو ہے اس کے اندر کوئی کبھی کوتاہی نہیں کی، اس کا احترام اسی طرح کیا جیسے کہ کسی باپ والی جو لڑکی ہے اس کو بیاہ کے لائے ہو، تو اس کے اندر اور نیکی ہے، نیکی پر نیکی ہے، اس کے اندر یقیناً یہ کہ یتیم بچی کی جو ہے وہ سرپرستی بھی ہو جائے گی۔ تو جو کوئی خیر اگر تم کرو گے، تو جیسے وہاں دیکھا تھا کہ اگر تم مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے تم مال جو ہے اپنے اور یتیموں کے جمع کر رہے ہو ایک جگہ پر، تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے اور تم یتیموں کے احوال کی اصلاح کے لیے چاہتے ہو، آسانی چاہتے ہو، تو تمہیں اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اسی طرح یہاں پر بھی سمجھ لیجئے۔ تو یہ ہے در حقیقت اس آیت کی وہ تشریح جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ ایسا کر لیتے تھے، اس پر ایک صحابی نے ایسا کیا تھا جس پر کہ یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول ہے، اور اس سے یوں سمجھیے کہ ہمارے سلف میں اس پر اتفاق اور اجماع ہے۔ البتہ جدید ذہن سے جو متاثر ہیں، جن کے اذہان مسموم ہیں جدیدیت سے، تو انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں مراد ہے یتیموں کی مائیں، یتیموں کی ماؤں سے منکرین حدیث نے یہ تفسیر کی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بھی تفسیر انہوں نے کی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا مغالطے ڈالے گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں فرمایا کہ اگر یہ حال ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، تمہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہو، لونڈی ہے، کنیز ہے، جو صحیح شرعی قوانین کے تحت تمہاری لونڈی قرار پائے، یا یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر وہ برابری کا سوال نہیں ہے، عدل کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوی کا معاملہ اور ہے، کنیز کا معاملہ اور ہے، اس حوالے سے اس کے اندر جو ہے عدل کا معاملہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دونوں بیویاں ہیں، حرہ ہیں، آزاد ہیں، اور ان سے اگر تم نے نکاح کیا ہوا ہے بیک وقت، تو لہذا ان کے مابین عدل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر نہ کر سکو، تمہیں اندیشہ ہو کہ نہ کر سکو گے، تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ یہ جو شرط عدل آئی ہے اس مقام پر قرآن مجید کے، اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک سے زائد بیویوں کی شکل میں ایک عدل ہے ان چیزوں میں کہ جو ناپی اور تولی جا سکتی ہیں۔ مثلا کتنا وقت اس بیوی کے پاس گزاریں گے، کتنا اس کے پاس گزاریں گے، اس میں برابری ہونی چاہیے۔ یہاں پہ معاملہ کامل جو ہے وہ برابری کا ہونا چاہیے، تساوی یا مساوات کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح دان نفقہ کتنا اس کو ملے گا، کتنا اس کو ملے گا، اس میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ یعنی جو چیزیں ناپ تول میں آ سکتی ہیں، کپڑا ہے جو خریدا گیا ہے، کپڑے بنائے گئے ہیں تو اس بیوی کے لیے بنائے گئے تو اس کے لیے بھی بنائے جائیں، اور اسی معیار کے بنائے جائیں جو کہ اس بیوی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر جو ہے ناپ تول میں آنے والی چیزیں، میٹیریل چیزیں، مادی چیزیں جو بھی ہیں، ان کے بارے میں مکمل مساوات اور اس میں انصاف کا یہ تقاضا کہ بالکل برابری ہو، یہ وہ شے ہے جو ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی متعدد ازواج تھی، لیکن آپ نے باریاں مقرر کی تھیں، باری سے آپ شب باسی اختیار کرتے تھے۔ ایک اہلیہ کے ہاں آپ ایک رات میں ٹھہر رہے ہیں تو دوسری اہلیہ کے ہاں اگلی رات میں ہے۔ باری کے بعد پھر جب جس کا نمبر آئے گا، 8 دن کے بعد آئے، 9 دن کے بعد آئے، بیک وقت 8 سے زیادہ نہیں رہی ہیں، تو 8 دن کی باریاں جو ہے وہ مقرر تھیں۔ تو اس طریقے سے وہ باری سے وقت گزارنا۔ اسی طریقے سے آپ کا جو صبح کا وقت تھا وہ تو زیادہ تر گزرتا تھا تبلیغ اور تعلیم اور تنقیب اور جو بھی انتظامی امور ہوتے تھے مسلمانوں کے، تو یہ تو اس میں لگتا تھا۔ لیکن عصر سے مغرب تک کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا کہ اس میں تمام ازواج کے ہاں ایک چکر لگاتے تھے، 5-5 7-7 منٹ، کیونکہ ورنہ تو صورت یہ ہو جائے گی کہ ایک زوجہ محترمہ سے ملاقات اب 8 دن کے بعد ہوگی، اس پورے عرصے میں کوئی ربط اور کوئی تعلق کی صورت آئے گی نہیں۔ لیکن یہ کہ شام کو عصر سے اور مغرب کے درمیان آپ نے وہ ایک گشت کا انداز، 4-4 5-5 6-6 منٹ ایک ایک کے پاس گئے، حال پوچھ لیا، کچھ گفتگو ہو گئی،
اور اس میں بھی بالکل مساوات تھی۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کہیں سے کوئی شہد آ گیا تھا مغافیر کا، تو وہ انہوں نے پیش کیا حضور کو، اس کو نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ اگلے روز پھر حضور تشریف لائے، پھر حضرت زینب نے شہد پیش کر دیا، پھر تاخیر ہو گئی۔ اب کھلبلی مچی، بقیہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں، خاص طور پر ان میں جو سر فہرست تھیں ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی بھی تھیں کہ ہماری حضور کے جو قریب ترین ساتھی ہیں ہم ان کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے اندر خاص طور پہ وہ جو ہے وہ ایک تشویش اور چیبے گوئی شروع ہوئی۔ یہ سورہ تحریم کے اندر یہ پورا واقعہ آیا ہے کہ جب حضور سے اس طرح کی بات کی گئی تو حضور نے پھر قسم کھا لی کہ میں وہاں پہ شہد کھا لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دیر لگ جائے گی مجھے، اب اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ جس پر کہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اپنے لیے، اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے، صرف اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں، ان کی دل جوئی کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حضور کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے بالکل کامل مساوات اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ اس میں الفاظ کے حضور کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہو کر آپ عرض کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فی ما املکو، اے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے ان چیزوں کے بارے میں جس میں مجھے اختیار ہے، نان نفقہ سب کا برابر، کپڑے سب کے برابر، وقت ان کے ساتھ سب سے برابر، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ اللہم ھذا قسمی فیما املکو، جس چیز کا کہ مجھے اختیار ہے، فلا تلمنی فیما تملکو ولا املک، تو اے اللہ مجھے ملامت نہ کیجو اس چیز پر کہ جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی یہ قلبی میلان ہے، کسی زوجہ محترمہ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے، کسی کی طرف کم ہے، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں بری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اب آپ کے لیے مزید نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ کسی کا حسن آپ کو زیادہ ہی آپ کی نگاہوں میں کھپ جائے پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید تو ان چیزوں کے بیان میں بھی کوئی جو ہے جھجک محسوس نہیں کرتا، ایک انسان کو لازماً جو ہے وہ میلان زیادہ ہو جائے گا اگر کوئی جو اہلیہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ قلبی میلان میں کسی کی ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی کے اندر کوئی اور فن، کوئی اور ہنر ایسا ہے جس کی وجہ سے قلبی میلان ہو جائے، تو یہ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قلبی میلان جو ہے ایک کی طرف زیادہ ہو ایک کی طرف کم ہو، اور اس کا انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ فیما تملک ولا املک، یہ اختیار تو تیرے ہاتھ میں ہے، میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل جو ہیں اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، یصرف کیف یشاء، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے میرا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تیرے اختیار میں ہے، لہذا اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پروردگار مجھے پکڑیو نہ، اس کے اوپر مجھے کوئی ملامت نہ کیجو۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کا معیاری طرز عمل، اب یہاں نوٹ کر لیجئے حضور کی شخصیت، حضور کا مقام، اور جس درجے آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، شاید کسی دوسرے شخص کے لیے قطعاً ناممکن ہو، اس لیے کہ میں وضاحت اس کی آگے کر دوں گا ابھی، کیونکہ اس کی وضاحت آئی ہے آیت نمبر 129 میں، اس مقام پر کہ جس کو ہم نے دوبارہ 127ویں آیت پڑھی تھی، اب 129ویں آیت میں نکال لیجئے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کر سکو عورتوں کے مابین۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنی ہی خواہش رکھو، کتنی ہی تمہارے اندر حرص ہو، کتنی ہی تمہاری جو ہے وہ تمہارا ارادہ ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو دیکھو پورا سارا کا سارا رجحان کسی ایک طرف نہ کر دو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جائے، یعنی درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، نہ شوہر والی ہے، شوہر کا کوئی ادھر اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے،
وہ کل کی کل برابر انصاف کے ساتھ ناپ تول کی چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں، یہ ایک انتہا پر ہے۔ دوسری انتہا پر یہ ہے کہ ایک عورت کی طرف، ایک بیوی کی طرف اتنی توجہ ہو کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی شمار ہو اور نہ وہ بے شوہر کے شمار ہو۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے مدارج اور مراحل ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں کہ جو مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فیکٹر موجود نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو اولاد جو ہے اللہ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے دوسری شادی کی نہیں، لہذا تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہاں تو ایک ہی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا وہاں کسی عدل کا، کسی اور توازن کا کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوا۔ اور آپ نے جو بعد میں شادیاں کی ہیں ایک سے زائد 8 ازواج جو ہیں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اولاد نہیں دی۔ نہ حضرت عائشہ کے ہاں اولاد ہے، نہ حضرت حفصہ کے ہیں، نہ ام سلمہ کے ہے، نہ زینب بن جحش کے ہے، کسی کے نہ سودا کے ہے، نہ زما کے ہے، کسی کے ہاں بھی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ اگر عام حالات لیے جائیں، ایک زوجہ وہ ہے جس کے بچے ہیں، ایک وہ ہے جس کے بچے نہیں ہیں، تو وقت کی مساوات کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے بچوں کا حق بھی تو ہے کہ نہیں ہے، تو بچوں کا حق جو ہے وہ اس زوجہ کے حصے میں پڑنے میں پڑ جائے گا کہ جس کے پاس اولاد ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس اعتبار سے کم تر رہ جائے گی۔ یا فرض کیجئے کہ 2 ہیں، دونوں کے ہاں اولاد ہے، ایک کے ہاں کم ہے دوسرے کے ہاں زیادہ ہے، تو زیادہ بچوں کا حق جو ہے وہ زیادہ وقت کا تقاضا کرے گا، زیادہ توجہ چاہے گا، زیادہ جو ہے اس کا وقت گزرے گا اس کے ساتھ، اور جو کم بچے جہاں پر ہیں اسی مناسبت سے اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ پر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک عورت بالکل معلق کر کے بٹھا دی جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، اس کا کوئی مستقبل نہ رہے، وہ گویا کہ نہ تو شادی شدوں میں شمار ہو سکے اور نہ بے شادی شدہ کے۔ یہ چیز جو ہے یہ دین کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس سے آگے چلیے، ایک تیسری شکل ہو سکتی ہے، 128ویں آیت میں پڑھیے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی طرف سے یہ اندیشہ رکھے کہ وہ اس کی طرف سے عدم توجہی کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ جو ہے حسن معاشرت کا معاملہ نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب اس نے پہلوتی ہی کر لی ہے، نگاہ بالکل ہٹا لی ہے، توجہ ہٹا لی ہے، اعراض کیا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں کے مابین کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہے اور دوسری کی طرف کم ہے، میلان نہیں رہا ہے۔ اب بیوی کا یہ اختیار ہے، یا تو وہ تقاضا کرے کہ میرے ساتھ پوری برابری کرو، اور یہ شوہر جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کرے، لیکن شوہر کو ایک دوسرا اختیار بھی حاصل ہے، وہ چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عورت یہ چاہے کہ نہیں میں طلاق تو نہیں چاہتی، اور وہ صلح کر لے، میں اپنے حقوق میں کمی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ حضرت سودا کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ حضرت سودا کو یہ اندازہ ہوا، اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر درج ہے کہ حضور کی توجہ نہیں ہے، چونکہ بوڑھی ہو گئی تھی تو حضور کی توجہ نہیں ہے، اور انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ حضور کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے پھر حضور سے خود یہ آفر کی کہ میں اپنے جملہ مطالبات، جملہ حقوق سے آپ کو بری کرتی ہوں، مجھے آپ طلاق نہ دیں، مجھے رکھیں اپنی بیویوں میں، میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں اٹھوں تو آپ کی ازواج کے ساتھ ہی اٹھوں۔ یہ سعادت میرے لیے اس سے بہت بڑی ہے کہ میں دنیا میں کسی بھی اپنے حق کا مطالبہ آپ سے کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی۔ اچھا، انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ کی طرف حضور کا میلان زیادہ ہے، طبیعت کا رجحان ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ حضرت عائشہ کے لیے ہفتے میں 2 دن رکھ لیے ہوں، یا یہ کہ ان کی باری جو ہے جلدی جلدی آ جاتی، قطع نہیں، وہ تو پورا اپنے تمام قلبی میلان کے باوجود وہ ساری بات میں باقی جو ہے وہ گنتی پوری ہو رہی تھی، حساب کتاب کی چیزوں کے اندر تو بالکل تساوی ہے، مساوات ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت سودا نے چونکہ اندازہ کر لیا تھا، لہذا اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو یہ صلح جو ہے، یہ صلح کر لینا،
یہ گویا کہ عورت کا حق ہے، اختیار ہے اسے، وہ چاہے تو صلح کر لے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے بہرحال علیحدہ نہ کرو، مجھے طلاق مت دو، تو وہ صلح کر لیں۔ ان یصلح بینہما صلحا، اور یہ بینہما سے یہ بات نکالی گئی ہے کہ یہ آپس ہی میں طے کرنے والی بات ہے، یہ کسی عدالت کے ذریعے سے، کسی تھرڈ ایجنسی کے ذریعے سے، کسی چوپال کے ذریعے سے، کسی پنچایت کے ذریعے سے کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ شوہر بیوی کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں، لہذا جتنا کچھ بھی اس کا میلان ہے، نہیں ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیا اس کی قلبی کیفیت ہے، وہ بیوی خوب پہچانتی ہے۔ اب وہ اسے خود جو ہے اپنی جگہ پر وے کر لے، اس کو وزن دے لے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس سے خلا کر لوں اور اس سے طلاق حاصل کر کے پھر کہیں اور شادی کروں، یا یہ ہے کہ میں بہرحال کمتر حقوق پر قناعت کر کے، اور وہ کمتر کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ان کے آپس میں صلح سے ہو جائے گا۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اب اس میں تاکید بھی کر دی، صلح میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تعلق کا منقطع ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تعلق جو ہے ضرور شوق کا جو ایک دفعہ قائم ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ قائم رہے، برقرار رہے، مرتے دم تک کے لیے۔ لہذا یہ کہ کوئی کمی بیشی کر کے حقوق کے معاملے میں صلح کر لی جائے تو یہ بہتر ہے۔ والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح، اور لوگوں کے دلوں کے اندر تو لالچ موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مرد جو ہے وہ چاہے گا کہ مجھے اس کا مہر ادا نہ کرنا پڑے، عورت چاہے گی کہ میں اپنا مہر جو ہے جلد سے جلد لے لوں، مختلف تقاضے ہوں گے ہر ایک کے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر کمی کرنے کو تیار ہو۔ بیوی اپنا مہر چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے مہر کا تقاضا بھی نہیں کرتی، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ اگر اسی کے گھر میں رہنا چاہتی ہو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اے مردو اگر تم احسان کی روش اختیار کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آئی جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ تمہارے امکان میں ہے ہی نہیں کہ تم اس طرح کا عدل کر سکو، یعنی قلبی میلان کا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ عدل تو ہو سکتا ہی نہیں عورتوں کے مابین۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم اس کے کتنے ہی خواہش مند ہو، کتنی ہی تمہاری تمنا اور آرزو ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور یہ کہ تم اس کو اس طرح بنا دو کہ ایک طرف پورا رجحان ہو جائے، پورا جھکاؤ ایک بیوی کی طرف اور دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فإن اللہ کان غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی۔ اس کے اب آخری شکل یہ رہ جاتی ہے، یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عجیب توجیہ کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید میں جب آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تمہیں ایک سے زیادہ یعنی 4 کی حد تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر جو ہے قناعت کرو۔ اور یہاں فرما دیا گیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنا ہی چاہو تم عورتوں کے مابین انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نتیجہ نکالا ہے جدید ذہن نے، جدید مفکرین نے، جدید جو حدیث اور سیرت سے جو اپنے آپ کو بالکل ہی سمجھتے ہیں مستغنی، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ جس طرح چاہیں جو ہے تفسیر کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے تعامل اور صحابہ کے تعامل کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ انہوں نے نتیجہ نکالا۔ حالانکہ یہاں اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فَتَبِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، دو کا ہونا تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کی طرف اتنا رجحان ہو جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے، تو دو کا ثبوت اسی آیت سے ہو رہا ہے جس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مفسرین نے اس انصاف کو لیا ہے قلبی میلان والا انصاف، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی حضور کی کہ پروردگار اللہم ھذا قسمی فیما املکو، یہ میں نے تقسیم جو ہے برابری کی کر دی ہے ان تمام چیزوں میں کہ جو میرے اختیار میں ہے، لیکن فلا تلمنی، مجھے ملامت نہ کیجو قیامت کے دن، فیما تملکو ولا املکو، اس معاملے میں کہ جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، دل کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر مجھ پر گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ احمقانہ طرز انداز ہے قرآن مجید سے استدلال کرنے کا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بات کچھ کہی جا رہی ہو اور بات جو ہے یہاں پہ سامنے کچھ بھی اور لے آیا جائے۔
ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ اب اس میں ایک چوتھی بات بھی سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے راضی نہیں ہے کہ میں تو کمتر حقوق پر راضی نہیں ہوں، ایک بیوی راضی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ ہفتے میں 4 دن وہاں جائیں، مجھے 2 دن دے دیں، 3 دن دے دیں، کوئی بات نہیں، یا مجھے آپ 5 دن ادھر دے دیں، مجھے 2 دن دے دیں، یا ہفتے میں مجھے 1 دن دے دیں، یا جیسے حضرت سودا کا معاملہ تھا کہ میرے پاس آپ بالکل نہ آئے، وقت نہ گزاریں، لیکن مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے۔ اگر یہ تو کرنا ہے تو موجود ہے، اس کا اختیار ہے۔ حقوق جو عورت کے ہیں ان کا اختیار عورت کو حاصل ہے، وہ جو چاہے اس میں سے سبمٹ کر دے، اس میں سے جو کمی چاہے کر دے، لیکن فرض کیجئے کہ نہیں کرنا چاہتی اور مزاج بھی نہیں مل رہے، اور شوہر کو بھی اندیشہ یہ ہے کہ میرا اب اس کی طرف سرے سے کوئی میلان ہے ہی نہیں، یہ معلقہ ہو کر رہ جائے گی، اور وہ طلاق دے دیتا ہے، تو یہ طلاق جو ہے، یا عورت خود کہتی ہے اچھا پھر مجھے آپ فارغ کر دیجیے، یہ طلاق بھی یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں طلاق کو انکریج کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان دونوں کو اپنی وسعت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا، اس عورت کا بھی نکاح جو ہے کسی بہتر شخص سے ہو جائے جس سے مزاج کی موافقت بھی زیادہ ہو جائے اور اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی بیوی دے دے، تو اگر تفرقہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ طلاق، جو چیزیں حلال ہیں شریعت اسلامی کے روح سے، اس میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ چیز جو ہے، مکروہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ پسندیدہ یہی ہے کہ نکاح کا بندھن بنا رہے، لیکن اس میں چونکہ یہ سارے انسانی معاملات میں بالفعل یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک بیوی کی طرف طبیعت کا رجحان نہیں رہا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیزیں، اس کے اوپر یہ ہے کہ زبردستی کچھ کرے گا اپنے اوپر، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ خود کوئی نفسیاتی بیمار بن جائے۔ لہذا اس حوالے سے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ اس کے لیے رکھا جائے، کوئی نہ کوئی جو ہے نکلنے کا راستہ جو ہے فراہم کر دیا جائے۔ تو اس میں پہلا راستہ فراہم کیا گیا فالصلح خیر، اگر ایک عورت جو ہے وہ خود اپنے حقوق سے جزواً یا کلیتاً دستبرداری اختیار کر لے اور کہے کہ مجھے اپنے گھر میں ضرور رکھیے، تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے۔ فرض کیجئے کہ دوسری بیوی جو ہے جس کی طرف اب میلان نہیں رہا ہے ایک انسان کا، وہ بھی ابھی جوان ہے، یا یہ کہ بہرحال جوان نہ ہو تو ابھی عمر کی اس سٹیج میں ہے کہ جس میں کہ ابھی اس کی سیکشول لائف جو ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے، ابھی چل رہی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے پھر، اور اس شوہر کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ کہیں زنا کی طرف کہیں جو ہے راغب نہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس سے بہتر ہے کہ تفرقہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان سب کو اپنی وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ چند نکات اس میں ابھی رہ گئے ہیں، جو آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی ہے، یتیم لڑکی سے شادی نہ کرو، بلکہ یہ کہ اور عورتیں جو تمہارے لیے ہیں تو ان میں سے 2 3 4 کی حد تک شادی کر سکتے ہو۔ ایک مسئلہ اس میں یہ نکلا کہ تعدد ازدواج ثابت ہو گیا قرآن مجید میں نص قطعی کے ذریعے سے، لیکن ساتھ ہی تحدید ازدواج بھی ہو گئی۔ پہلے یہ تھا کہ تعدد تو چلا آ رہا تھا، اسلام سے پہلے لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے اور 100 شادیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے آ کر حد مقرر کر دی کہ اس سے زائد نہیں ہوگی، 4 سے زائد نہیں ہوگی۔
اب اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تعدد ازدواج کی کیا اہمیت ہے، کیا حکمتیں ہیں. دنیا میں عام طور پر جب تمدن کی طرف انسان آتا ہے تو اس میں عورتوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، مردوں کی تعداد گھٹنی شروع ہو جاتی ہے. ویسے بھی قوم میں بحیثیت مجموعی مردانہ اوصاف کی کمی ہو جاتی ہے، اور زنانہ پن جو ہے خود مردوں کے اندر زنانہ پن آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی قائل نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. واعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو، پردہ آخر کس سے ہو جو مرد ہی زن ہو گئے. تو مردوں کے اندر بھی زن موجود ہے. تو اس حوالے سے تمدن جب بڑھتا ہے تو ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے. جنگیں ہوتی تھیں یا اب بھی ہوتی ہیں، زیادہ کتنے مرد مارے جاتے ہیں. افغانستان میں کتنی عورتیں اس وقت بیوہ ہیں، آپ اندازہ کیجئے. یہ جو عرب وہاں پر ہمارے القاعدہ کے اراکین جو ہیں ان کے کتنے گھرانے ہیں، وہ جو مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے گھرانے ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کی عورتیں ہیں، ان کی بیوہ خواتین کی تعداد بڑی کثیر تعداد موجود ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر تعدد ازدواج نہ ہو تو بہت سی جو ہیں عورتیں وہ بغیر شوہر کے رہ جائیں گی، اور پھر اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بدکاری کی طرف راغب ہو جائیں، ان کا سہارا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیا کرے گی. بسا اوقات پھر صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی انسان جو ہے کوئی عورت پیشہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. تو تعدد ازدواج اپنی جگہ پر ایک بڑی حکیمانہ ہماری شریعت کی بات ہے، لیکن تحدید ازدواج بھی ہو گئی ہے، 4 سے زائد نہیں. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ جس کے نکاح میں بھی، ایک صاحب کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا 4 ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو روک لو، 6 کو طلاق دے دو. جب بھی جس کا بھی معاملہ ہوا یہی ہوا کہ 4 سے زیادہ نہیں. تو نمبر 1 تو اس آیت سے ثابت ہوا تعدد ازدواج، کہ 1 سے زائد 2 2 3 3 4 4 کی حد تک بھی شادیاں کرنا شریعت میں جائز ہے. اور وہ تفسیر بالکل غلط ہے، گمراہ کن ہے، اسلاف سے ہٹ کر ہے، اور قرآن مجید کی گواہی سے ہٹ کر ہے. فی یتام النساء، وہ اصل میں یتیم لڑکیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر. لہٰذا اس حوالے سے اس کو بالکل الٹے معنی پہنا لیے گئے ہیں آج کل. لیکن یہ کہ اس میں تعدد ازدواج میں شرط نہیں ہے کہ صرف یتیموں کی ماں ہی سے شادی کی جائے. عام جو بھی خواتین ہیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 کی حد تک شادی ہو سکتی ہے. ایک اور نقطہ اس سے نکلا ہے اسلامی شریعت کا کہ نابالغ لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یتیم میں آپ کو بتا چکا ہوں، یتیم کا اطلاق ہوتا ہے بالغ جب ہو جائے تو پھر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا. جب بلوغ سے نیچے عمر ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکی بالغ ہو گئی اب یتیم نہیں کہلائے گی، وہ لڑکا بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں کہلائے گا. تو فی یتام النساء، یتیم لڑکیاں جو ہیں ظاہر بات ہے وہ وہی ہیں کہ جو نابالغ ہیں، تو ان سے نکاح کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ضمنی طور پر یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح جو ہے یہ نابالغ لڑکی کا یہ جائز ہے. بہرحال اس کے درمیان میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور کے اسوہ کاملہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں ہے نہیں. حضور نے تو کیا ہے، یہ ہر شے ناپ تول والی جو ہے وہ برابر 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 دی ہے. دل کے میلان میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیرے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں. اور قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ تم جتنا بھی چاہو کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تمہارا قلبی میلان، تمہارا قلبی رجحان جو ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. لہذا وہ تو گویا کہ تساوی اور انصاف اور مساوات کے دائرے سے سرے سے خارج ہو گیا. اس کے علاوہ گنتی کی چیزوں میں بھی دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کمی اور بیشی کی جا سکتی ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک صاحب اولاد ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، وقت زیادہ لگے گا، اسے نان نفقہ زیادہ دیا جائے گا. ایک بغیر اولاد کے ہے، اسی اعتبار سے اس کے حقوق کم ہو جائیں گے. تو یہ مختلف فیکٹر جو حضور کے معاملے میں نہیں ہوئے یہ جمع فیکٹرز، اس لیے کہ حضور کے تو جب صاحب اولاد تھی آپ کی اہلیہ تو وہ اکیلی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تنہا تھی. اس وقت تک تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا. اور جب تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو حضور نے پھر کسی بھی زوجہ محترمہ سے آپ کو اولاد نہیں دی. اولاد آپ کے ہوئی بھی ہے، ولد ہوا ہے. حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ حضرت ماریہ قبطیہ سے. وہ کنیز تھی کہ جو مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً حضور کو ارسال کی تھی، ان سے ہوا ہے. حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی بچپن میں وہ بھی فوت ہو گئے. جیسے کہ طیب و طاہر جو تھے، قاسم اور طاہر، وہ دونوں فوت ہو گئے تھے بالکل بچپنے میں. اسی طریقے سے ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا.
لہذا وہاں پر یہ مسئلہ سرے سے پیدا ہوا ہی نہیں، اور تمام خواتین کے لیے حضور نے ازواج مطہرات کے لیے جو بھی ناپ تول تھا اس کو پورا پورا برابر رکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی آئیڈیل تو یہی ہوگا، ہر شوہر جو ہے وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ کہ تساوی ہو، البتہ دوسرے فیکٹرز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو، اور عام طور پر نہ ہو، بغیر کسی عامل کے کوئی کمی بیشی ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی عامل ایسے موجود ہوں کہ جن کا منطقی تقاضا یہ ہو کہ کسی ایک طرف زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو، تو یہ اصل میں لفظ عدل اور لفظ قسط جو ہے اس کا مفہوم میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ انصاف کہیں نہیں آیا، انصاف کرو کہیں نہیں آیا، عدل اور قسط، اس لیے کہ برابر برابر نصف کر دینا یہ بہت کم ایسی کیفیات ہوتی ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ اس پر اتفاق کیا جا سکے اور یہ چیز اپلیکیبل ہو۔ فرض کیجئے کوئی بوجھ اٹھانا ہے، اب ایک آدمی تکڑا جوان ہے، ایک یا تو بوڑھا ہے یا بچہ ہے، کیا آپ برابر بوجھ رکھیں گے ان کے سروں کے اوپر؟ ظاہر بات ہے نہیں، یہ عدل کے تقاضے کے خلاف ہو جائے گا۔ توازن یہ ہوگا کہ جو زیادہ تکڑا جوان ہے، تنو مند ہے، صحت مند ہے، وہ زیادہ بوجھ اٹھائے، جو بچہ ہے، کمزور ہے، لاغر ہے یا بوڑھا ہے وہ کم اٹھائے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ اٹھائے، اس کو بالکل بری کر دیا جائے اس سے۔ تو جس طریقے سے ترازو کا معاملہ ہے کہ ترازو میں یہ مٹھی ہے اور اس کے ادھر بھی بازو ہے ادھر بھی بازو، ایک آرم یہ ہے ایک آرم یہ ہے، اگر یہ آرم ان ایکول ہے، اگر تو یہ برابر ہے، 1 فٹ یہ ہے 1 فٹ یہ ہے، تو ادھر جو وزن آپ رکھیں گے اس کے بالکل برابر وزن دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو ترازو سیدھی رہے گی، ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ لیکن یہ کہ اگر ایک آرم چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اور آپ نے برابر وزن رکھ دیا تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو بڑا بازو والا ہے حصہ وہ نیچے جھک جائے گا اور چھوٹے بازو والا اوپر اٹھ جائے گا۔ لہذا یہاں پہ ضروری ہوگا کہ بڑے بازو والے میں کم ڈالا جائے اور کم چھوٹے بازو والے میں زیادہ وزن ڈالا جائے، تب جا کر وہ بیلنس ہوگا۔ تو قسط اور عدل کے اندر توازن کا معاملہ آتا ہے ان الفاظ کے اندر، جبکہ انصاف جو ہے وہ نصف سے بنا ہے، برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر بڑی حکمت پر مبنی ہے یہ بات کہ انصاف کا لفظ قرآن مجید میں کہیں آیا ہی نہیں ہے، جو لفظ آیا ہے وہ عدل اور قسط ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ قسط کا لفظ بار بار آیا ہے، اور قسط سے قسطاس بنا ہے، ترازو کی ڈنڈی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ وزن کیا کرو، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت آئی ہے۔ تو اس حوالے سے عورتوں کے مابین بھی ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ہر حالت میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل ان کے حقوق برابر کر دیے جائیں۔ اس میں اگر کوئی خاص عوامل موجود ہیں تب تو اس کا امکان ہے ہی کہ کمی بیشی ہو، باقی یہ کہ جہاں تک قلبی رجحان کا تعلق ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔